بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے حقوق العباد۔ اس کی تفصیلی سوالات، مختصر سوالات پڑھیں گے۔ حقوق العباد کا مفہوم اور اہمیت بیان کیجیے۔ حقوق العباد کے معنی و مفہوم۔ حقوق العباد عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ حقوق اور عباد۔ حقوق حق کی جمع، جس کے معنی ہے ثابت، درست اور واجب، جبکہ عباد عبد کی جمع، جس کے معنی ہیں بندہ۔ حقوق العباد کے معنی ہیں بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق العباد کے معنی بنیں گے بندوں کے حقوق۔ حقوق کی پہلی تقسیم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بندوں کے حقوق میں پیشہ، جنس، عمر، مذہب اور رشتے کے لحاظ سے تقسیم ہوتے ہیں، جیسے تاجروں، کاریگروں، مزدوروں کے حقوق، مردوں اور عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، نوجوانوں کے حقوق، بوڑھوں، کمزوروں کے حقوق، والدین، میاں بیوی، پڑوسیوں، دوستوں کے حقوق وغیرہ۔ اسلام ایک عالمگیر اور انسان دوست مذہب ہے جو تمام انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ بندوں کے حقوق کی اہمیت۔ قرآن و سنت میں حقوق اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت بندوں کے حقوق کو دی جاتی ہے۔ انسانی حقوق میں دنیا کے ہر مذہب، ہر ذات، ہر نسل، ہر درجہ اور ہر حیثیت کے لوگوں کے حقوق شامل ہیں۔ اگر ہم اپنے واجبات طلب کرتے ہیں، اپنے حق طلب کرتے ہیں، تو ہمیں دوسروں کے واجبات بھی ادا کرنے چاہیے۔ نوکر آقا کی خدمت کرے گا تو آقا بھی نوکر کا خیال رکھے گا۔ اگر والدین اپنی زندگی کا ہر سکھ اولاد کے لیے قربان کر دیں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ ان کی خدمت اور عزت میں کوئی کمی نہ کریں۔ اگر بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے تو شوہر کو بیوی کے آرام و سکون کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ دین اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ انسانی حقوق میں والدین، بچے، میاں بیوی، رشتہ دار، یتیم، ضرورت مند، مسافر، مستحق، پڑوسی، سوالی، قیدی اور ملازم وغیرہ سب شامل ہیں۔ بندوں کے حقوق ادا کرنا اہل ایمان اور اہل جنت کا وصف ہے، خوبی ہے۔ قیامت کے دن نہ صرف حقوق اللہ کا حساب ہوگا بلکہ حقوق العباد کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف فرما سکتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں فرمائیں گے، وہ تو بندوں کے حقوق ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں؟ اسلام نے مسلمانوں کے لیے دوسرے مسلمان پر جو حقوق مقرر کیے ہیں ان میں سے منزل ہیں۔ والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، بہتر تربیت کرے، مناسب تعلیم دیں، انہیں ایک جیسی خوراک، لباس اور گھریلو اشیاء فراہم کریں اور ان کے مناسب رشتے کا انتظام کریں۔ شوہر بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، جان اور مال کی حفاظت کریں۔ مردوں پر عورتوں کے حقوق میں مہر ادا کرنا، گھریلو اخراجات پورے کرنا اور بیٹی، بہن اور ماں وغیرہ کی ضروریات کا بندوبست کرنا اور کفالت کرنا یہ شامل ہے۔ سوال نمبر 2، حقوق العباد کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی فوائد تحریر کیجیے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ حدیث میں بھی ہے، سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک آنے پر یرحمک اللہ کہنا۔ حقوق العباد کے سیاسی اور معاشرتی فوائد۔ حقوق کی ادائیگی سے معاشرے میں پرامن ماحول پیدا ہوتا ہے، تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ حقداروں کے حقوق ملنے سے نہ صرف ان کی حاجات اور مطالبات پورے ہوتے ہیں بلکہ فریقین کو سکون اور خوشی بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر اجر کی امید بھی ہوتی ہے۔ معاشی ضروریات پوری ہوتی ہیں
اور سیاسی طور پر مختلف قومیں اور ریاستیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ حقوق کی ادائیگی سے معاشرے میں پرامن ماحول پیدا ہوتا ہے۔ حقوق کی ادائیگی سے ہر حقداروں کو ان کا حق مل جاتا ہے، ان کے حقوق ملتے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی سے معاشرے کی معاشی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ حقوق کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید کی جا سکتی ہے، اور حقوق کی ادائیگی سے سیاسی طور پر مختلف قومیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے باہمی حقوق کیا ہیں؟ 5 ہیں: سلام کا جواب، بیمار کی عیادت، جنازے کے پیچھے جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک پر یرحمک اللہ کہنا۔ ٹھیک ہے، جواب دینا۔ مسلمانوں پر غیر مسلموں کے حقوق: اگر کفار سے جنگ ہو تو مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ قبول نہ کریں تو انہیں جزیہ کے ساتھ مسلم ریاست میں رہنے کی اجازت دیں۔ اگر دونوں صورتیں قبول نہ کریں تو جنگ کے لیے پہل نہ کریں، لیکن اگر جنگ ضروری ہو جائے تو درج ذیل باتوں کی پابندی کریں: جنگ میں دشمن کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں اور کمزوروں پر رحم کرنا، جزیے کے دینے والے غیر مسلموں کو ان کی جان، مال اور عزت کا تحفظ فراہم کرنا، انہیں ان کے عقیدے اور عبادت کی آزادی دینا، ان کے ساتھ قانونی طور پر معاملات اور رویے میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا، نیز تجارتی اور معاشرتی تعلقات میں برابری برقرار رکھنا، ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرنا۔ حقوق کی ادائیگی: حقوق کی ادائیگی سے معاشرے میں پرامن ماحول پیدا ہوتا ہے، ہر حقدار کو ان کا حق ملتا ہے، معاشی ضرورت پوری ہوتی ہے، بہترین اجر کی امید کی جا سکتی ہے، سیاسی طور پر مختلف قومیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ حق کے معنی ہیں ثابت۔ حق کے معنی ہیں ثابت۔ حدیث کے مطابق مسلمانوں پر جو حق ہیں اس میں ایک ہے سلام کا جواب دینا۔ سلام کا جواب دینا۔ حقوق کی ادائیگی سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔